آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی. آپ کی عمر 60 سال ہو چکی کہ ایک دن پیر کا پیام آیا, پیر صاحب کا پیام آیا آپ کے مرشد ابو الفضل خطری رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ آؤ. داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ کچھ 7 بندے لے کے, مرید اپنے لے کے آپ پھر بڑے 600 مائل کا تقریباً آپ نے سفر کیا. سفر کرنے کے بعد دمشق پہنچے. آپ کے پیر جو ہیں وہ علیل ہو چکے تھے. آخری حصہ وقت تھا جب آپ پہنچے تو آپ نے اپنے پیر و مرشد کا سر انور لیا, اپنی گود میں رکھا. گود میں رکھا تو پیر صاحب نے کچھ چیزیں بتلائیں. اس کے بعد پیر و مرشد دنیا کے اندر اپنی جان اللہ کے نام پہ خیرات کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. بیت الجن میں ہی دفنایا گیا آپ کو. 460 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. پھر 600 مائل کا سفر طے کر کے پھر واپس آئے داتا گنج بخش. 5 سال آپ نے اپنے پیر و مرشد کے وصال کے بعد لاہور میں گزارے. 34 سال آپ کے مکمل ہوئے. 465 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا. دھرتی کو نوازا آپ نے, یہاں کی دھرتی تبلیغ کی. آپ کا جنازہ شیخ ہندی نے پڑھایا جو آپ کے مرید تھے. سال رخصت برآید از سردار. سردار کو اگر آپ علم ابجد میں لے کے جائیں گے, علم ہندسہ کے اندر, تو سردار بنے گا 465 ہجری. خاک پنجاب از دم او زندہ گشت, شہر لاہور کے ہے سجدہ گاہے اہل نظر. مرد حجویر کا نقش کفے پا رکھتا ہے. اور مجدد الفسانی فرماتے ہیں شہر لاہور تمام ہندوستان کے شہروں میں قطب ارشاد کی طرح ہے. اس شہر کی خیر و برکت تمام بلاد ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے. لو, لاہور کی برکت پورے ہندوستان کے شہروں میں پھیلی ہوئی ہے, یہ مجدد الفسانی نے کہا. آپ کا مزار شریف جو ہے وہ بعد میں 8 سال کے بعد آپ کا مزار شریف بنایا گیا. سادہ قبر تھی. 8 سال کے بعد ظہیر الدولہ سلطان ابراہیم بن سلطان مسعود غزنوی نے عمارت بنائی. اس کے بعد گنبد نہیں تھا. پھر ہر بادشاہ آتا رہا, اپنا اپنا نذرانہ جو ہے وہ دیتا رہا. کوئی دیوار بنا جاتا, کوئی آرائش کر جاتا, کوئی چیز رکھ جاتا. مہاراجہ رنجیت سنگھ یہ اپنے دور حکومت میں عرس کے موقع پر 10,000 خرچ کرتا. اس نے بھی مسجد جو تھی وہی اسی مسجد کو ہی تھوڑا سا بنا دیتا. مہارانی چاند کور یہ کھڑک سنگھ کی بیوی تھی. اس نے بھی اپنے دور میں وہ جو مسجد تھی اس کو بڑھایا, اور ساتھ ہی اس نے ایک چیمبر بنا دیا, ایک کمرہ بنا دیا جہاں بیٹھ کر لوگ جو ہے وہ قرآن مجید پڑھ سکیں. اور آپ کی بنائی ہوئی مسجد پھر وہاں سے ہٹ کر آگے ایک مسجد بنائی. جب آگے مسجد کو 1862 میں گلزار شاہ کاشمیری نے دوبارہ تعمیر کروائی اور مولیہ طرز کی بنائی. 3 گنبد بنائے, ایک بیچ میں. پھر اس کے بعد پھر تعمیر ہوئی, پھر اس کے گنبد بڑھا دیے گئے, مسجد دوبارہ بنائی. 1868 میں حاجی نور نے داتا گنج بخش کے مزار پر گنبد تعمیر کر دی. گنبد 1960 میں گورنمنٹ محکمہ اوقاف کے اندر ساری چیزیں چلی. 1978 میں دائیں بائیں توسیع کی. یہ پرانی مسجد 1978 والی جو ہے یہ میں نے دیکھی 1978 میں, وہی جو پرانی طرز کی. کیسے دیکھی میں نے؟ میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ, ہر جمعرات کو بہت بڑی محفل ہوتی تھی دادا صاحب کی, بہت بڑی, اسی پرانی مسجد کے صحن کے اندر. اور جب کبھی بارش ہوتی تھی تو اندر ہوتی تھی. میرے والد صاحب جو ہے وہ 30 سال تک داتا گنج بخش اجمیری کی اس محفل میں 30 سال تک تقریر کرتے رہے. 30 سال تھوڑے نہیں. تب میں بہت چھوٹا ہوتا تھا, سائیکل لینا بھی بڑی بات ہوتی تھی. میرے والد گرامی کے پاس سائیکل تھی, سائیکل کے اوپر بیٹھ کے جایا کرتے. میرے والد صاحب مجھے بٹھاتے, چلو بیٹا چلے. میں چھوٹا ہوتا, وہ آگے چھوٹی سی سیٹ ہوتی تھی, اس سیٹ کے اوپر بٹھا کے مجھے داتا صاحب لے کر. اور یہ اتنی بڑی محفل ہوتی تھی کہ آج کی کانفرنسیں بھی اس کے مقابل پہ نہیں ہیں. پورا پنجاب آیا کرتا تھا وہاں, بڑے بڑے علماء کرام وہاں تقریر کیا کرتے تھے. کسی کو 1 منٹ ملتے, کسی کو 2 منٹ ملتے, کسی کو 3 منٹ ملتے. علامہ محمود رضوی صاحب کی تقریر میں نے وہاں سنی. سید شبیر شاہ صاحب, فدا حسین شاہ صاحب, قاری غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ, اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ علائی بخش صاحب, علامہ رانا ارشد, علامہ سعید صاحب, پیر خورشید عالم صاحب کوٹلہ شریف. میں نے بڑے بڑے علماء جو ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے آگے وہاں تقریر نہ کی ہو, وہ آیا نہ ہو وہاں. دنیا کا ہر مولوی وہاں بولا. یہ جمعرات کو وہاں محفل لگتی تھی. میرے والد گرامی اور علامہ الہی بخش ضیائی رحمۃ اللہ علیہ, یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے 30-32 سال تک, یعنی مرتے دم تک اس محفل کو چھوڑا نہیں. میں بھی پھر وہاں جایا کرتا تھا. 1994 اور 97 یہ جو سال ہیں, یہ میں
اس وقت میں چودھری احمد مختار وزیر ان کی مسجد میں خطیب ہوتا تھا، میں وزیر تجارت ہے یہ، تو ان کی مسجد میں خطیب تھا. وہاں سے میں آتا تھا، صرف 1 منٹ مجھے ملتا تھا داتا صاحب تقریر کرنے کے لیے. میں 1 منٹ تقریر کرنے کے لیے آتا، پھر میں وہاں سے واپس جاتا. صبح پھر جا کے گجرات جمعہ پڑھاتا. لاہور میں گھر تھا، سلام کر کے پھر میں یوں کھڑا ہو جاتا. داتا صاحب کی قبر کی جانب منہ کر کے میں کھڑا ہو جاتا. میں پڑھتا رہتا، ان کی قبر کو میں دیکھتا رہتا. علامہ اسحاق صاحب بھائی پیرو والے رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں. تقریر کرتے ہو آگے کہتے کہ میں 2 ماہ پہلے گیا تھا، پھر آ جاتے میں 2 ماہ پہلے گیا تھا. وہی 2 دفعہ میں نے ان کے منہ مبارک سے سنا. پھر ایسے ہی میں کھڑا رہتا تھا. اب وہاں وضو خانے ہیں، وہاں کھڑا، جب تک میری باری نہیں آتی تھی میں داتا صاحب کی طرف یوں کر کے کھڑا رہتا. تو میں نے ایسے ہی منہ سے نکل گیا داتا صاحب یہ علامہ اسحاق صاحب جائیں اور ہر 2-3 ماہ کے بعد عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، ہماری باری کیوں نہیں آتی؟ اور مجھے کون جانتا. میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا تو سرمد صاحب دنیا سے چلے گئے. کہنے لگے مختار شاہ وہ شاہ جی وہ پاسپورٹ کتنے؟ میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگے آپ کو عمرے پہ بھیجنا ہے. اللہ اکبر اللہ شان. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا تو میرے والد گرامی 30 سال تک اس جمعرات کی محفل میں تقریر کرتے رہے. آپ وہاں جاتے تھے اور علامہ علیہ بخشا ضیائی رحمۃ اللہ علیہ ان کی آخری تقریر ہوتی تھی. ان کو تقریباً 10 سے 15 منٹ ملتے تھے. پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ محفل ختم ہو گئی. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ جب دنیا سے تشریف لے کر گئے تو علامہ علیہ بخشا ضیائی رحمۃ اللہ علیہ آئے چینم کے اوپر آگے کہنے لگے میرا دوست تھا، یہ 30 سالہ رفاقت تھی، اب لگتا ہے میری بھی باری آ گئی. اب وہ بھی دنیا سے چلے گئے. 1997 میں موجودہ شکل جو ہے ترکی طرز کی تعمیر کی مسجد بنائے گی. اب آپ جا کے دیکھیے گا مسجد کو. اوپر جو ہے وہ مزار اور مسجد اور عبادت خانہ، نیچے جو ہے وہ ٹوائلٹ، ریسٹورنٹ جو ہیں اور لنگر خانہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بنائی. 5 کروڑ کہتے ہیں لگا ہے. 52,600 لوگ جو ہے وہ اس کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں. یہ مزار کی برکات کیا ہیں؟ آپ کی قبر ہر ولی آتا ہے. خاص طور پر جمعرات کو آپ جائیے اور جمعرات کو آپ 12 بجے کے بعد رکا کریں. صبح کتب ابدال غوث حاضری دیتے. مہینوں نے میری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضری دی. آپ جانتے ہیں اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا. آپ تو بڑی شان و شوکت ہے، چمک ہوتی، ایک دنیا آباد ہے وہاں. آپ جب تشریف لائے تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہاں اسی طرح مزار تھا، اسی طرح چیزیں تھیں؟ نہیں. تو معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے؟ کہنے لگے میں جو ہی لاہور کے اندر انٹر ہوا ہوں تو میں نے ایک نور دیکھا کہ پورا ایسے نا مینارہ جیسے ہوتا ہے نا، ایسے لائٹ سیدھی ستون اوپر کی طرف جا رہی ہے. میں نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو میں اسی کو تلاش کرتا کرتا جب پہنچا تو یہ قبر تھی. تو داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ پہنچے تو کہنے لگے مجھے سکون فیل ہوا. میں نے کہا جانا انہوں نے اجمیر تھا. کہنے لگے رکو، وہی رکے. اب ایک کتاب میں پڑھتا ہوں 10 ماہ تک رکے رہے، اور ایک کتاب میں ہے کہ آپ نے 40 دن چلا کاٹا. بیٹھ گیا. وہ چلا کا جو ہے آج بھی موجود ہے. تو چلا کاٹنے کے بعد آپ کو اتنا کچھ ملا کہ پکار اٹھے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رحم. اور علامہ اقبال نے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ کی آمد کا جو ذکر کیا. سید حجویر مخدوم امم مرقد پیر سنج راحل. داتا گنج بخش حجویر کے سید ہیں، تمام امتوں کے پیشوا ہیں. ان کا مزار معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حرم ہے جیسے خانہ کعبہ اور مدینہ. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مرشد نے 40 روز جو ہے وہ چلا کاٹا. اور جب جانے لگے تو جہاں تک مزار نظر آتا تھا آپ نے قبر نہیں کی. اور خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کے مرید قطب الدین کے مرید بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنے پیر کی سنت کو ٹکا کے ادا کی. آپ پاک پتن سے چلا کرتے تھے، آپ نے بھی چلا یہاں کاٹا. اور جب آپ اس حدود میں داخل ہوتے لمبے لمبے سانس لینے لگ جاتے. مریدین پوچھتے بابا جی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے کہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور جو ہی 2.5 میل رہ جاتا آپ کا مزار، اس وقت آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگ جاتے. بابا فرید 2.5 میل دور اپنے گھٹنوں کے بل چلنے لگ جاتے. تو لوگ پوچھتے حضور گھٹنوں کے بل کیوں چل رہے ہیں آپ؟ فرمانے لگے اتنی انوار برس رہی ہیں میں پاؤں رکھتا ہوں اوپر. حضرت دارا شکور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء میں لکھا جو 40 جمعرات ملان آگا جاتا ہے اللہ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے. میں نے ایک مرتبہ علامہ الہی بخش ضیائی رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب کی بڑی نظر تھی ان کے اوپر. جب بولتے تھے نا تو ہر چیز جملہ بنتی جاتی تھی. یہ کہتے تھے 4 جمعرات ہیں بس.
چانچ یہاں آؤ. میں نے اس دربار کے اوپر بڑے لوگوں کو دیکھا. یہ نواز شریف جو بھی وزیر اعظم ہے, میں نے اس کو ایک دفعہ عصر کے ٹائم دیکھا, دوڑتا ہوا ننگے پاؤں جا رہا ہے سلام کرنے کے لیے داتا صاحب کے دربار. یہ پتہ بندوں پہ مصیبتیں کب آتی ہیں؟ جب یہ داتا صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں, درباروں کو چھوڑ دیتے ہیں. پہلے یہ ولیوں کو مانتے رہتے ہیں اور جب چیز مل جاتی ہے پھر کہتے ہیں ولی کچھ کر نہیں سکتے, تو پھر بھگتتے ہیں سزائیں. حکیم محمد موسیٰ امرت سری, اگر کبھی آپ کا داتا صاحب کے دربار پہ جانا ہو تو آپ کیا پڑھیں گے؟ جو من چاہے آپ کا پڑھیں, لیکن حکیم محمد موسیٰ امرت سری کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں داتا صاحب کو درود تنجینا اور درود تاج داتا صاحب کو بڑا پیارا ہے, اس لیے جب ان کی قبر پر جاؤ تو یہ میرا مشاہدہ ہے کہ جو آدمی وہاں درود تاج اور درود تنجینا پڑھ رہا ہوتا ہے داتا صاحب اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں. اس لیے باقی چیزوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھا کریں. آپ کے مزار پر ہندو